اب علم شریف کے سورہ ترجمہ ان کی فہرست کے بارے میں تفصیل سے ذکر کے بارے میں پارٹ نمبر 3 یعنی کہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ خوب جاننے اور سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوب سننے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ یہ تینوں آیت ایک ہی مضمون کی ہیں اور کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی نہیں ہے۔ تینوں آیت جو ہیں ایک ہی مفہوم کی ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں جو دشمن ہوں اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے، یعنی کہ اچھی زبان سے حسن سلوک سے بات کی جائے۔ اس روش سے انسانوں کی اصل طبع سلیم دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ سے وہ دشمنی برتے گا تو انشاءاللہ اس کی آپ کی اخلاق کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے، اگر وہ غلط جواب دیتا ہو تو آپ اسے اچھا جواب دو گے تو اس کی وجہ سے وہ آپ کا دوست ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذ کو اختیار کیا جائے، یعنی کہ اچھی زبان کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ حسن سلوک اور کسی انسان کو احسان کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ برباد کرے۔ وہ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے۔ اس لیے اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے مابین پہلے سے شدید عداوت چلی آ رہی ہے۔ پہلے سے جو ہے آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے بیچ جو ہے اس کی شیطان کی عداوت چلی آ رہی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم لَيَفْتِنَنَّكُمْ شیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے اور پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بحث سے نکلوا دیا تھا، یہ اللہ کا فرمان ہے، تمہیں کہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو فتنے میں ڈال دیا اور بحث سے نکلوا دیا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان شیطان لکم ادو فاتخذوا ادو انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر جو ہے وہ 35۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اور اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونہ وہم لکم عدو وبئس الظالمین بدالا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے اور اس سورہ کہف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یعنی کہ پارہ نمبر 18 ہے اور اللہ تعالیٰ اور یہ آیت کا نمبر ہے 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ تم ظالم یعنی کہ تم ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اس نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا شیطان نے، اور یہ قسم بھی کھائی تھی کہ میں تمہارا اے آدم علیہ السلام میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن وہ جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ قسم بھی کھائی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح ہو سکتا، جبکہ قسم کھا کے بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔
یہ سورہ سواد کی آیت ہے اور 82 اور 83 نمبر اور 38 نمبر ہے آیت کا۔ پس مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاؤں گا، بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ یہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، میں ان سب کو بہکا دوں گا، جہنم میں ڈالواؤں گا انہیں، ان سب کو غلط راستے پر ڈال دوں گا، لیکن سوائے ان کے جو وہ صرف اور صرف تیرے خالص بندے ہیں، جو تیرے مقرب خاص بندے ہیں، جو تیرے پکے سچے بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، یہ 100 نمبر اور 98 نمبر ہے آیت۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ آیت میں حکم فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر۔ بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس سب کا کچھ زور نہیں چلتا، وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لے شیطان، لیکن جو پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو سچے پکے مومن ہیں، حقیقت میں مومن ہیں دل سے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پر ان کا کوئی زور ہی نہیں چلتا شیطان کا۔ بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ زور چلتا ہے جو دوسروں کو رفیق بناتے ہیں اور دوسروں کو شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان پہ زور چلتا ہے۔ جو نرے مومن ہیں، خالص مومن ہیں، ان پہ ان کا شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تلاوت سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ فَإِذَا الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ سورہ نحل کی بھی آیت ہے اور یہ آیت 98 نمبر کی ہے۔ اور پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ بار بار ہدایت اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا کہ جب قرآن پڑھا کریں تو بار بار اللہ تعالیٰ حکم فرماتا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پناہ اس وقت مانگیں جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، جب آپ قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کریں، اور جب ارادہ کریں تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں شیطان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے پناہ مانگ، اس شیطان کو دور ہٹا دے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ آیت المائدہ کی ہے اور آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے حکم فرمایا ہے۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، قصد کرو تو منہ اور ہاتھ دھو لیا کرو، یعنی کہ وضو بنا لیا کرو۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کی دلیل اور حدیث ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے حضرت ابو سعید خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جب قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک وتعالی جد ولا الہ غیرک، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر لیا کرتے تھے جب نماز پڑھے کرتے تھے، نماز پر جب نیت باندھتے تھے اللہ اکبر کرتے تھے۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اللہ اور تیری حمد کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند والا ہے۔
اور تیرے سوا کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے کی، اور یہ ثنا میں ثنا بیان کرنے میں ہے، یعنی کہ اور کوئی نہیں ہے تیری، لائق ہی نہیں ہے تیرے سوا۔ پھر آپ 3 بار پڑھتے لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمیع علیم من الشیطان الرجیم، من حمزۃ و نحفظ و نافذ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ اللہ کی پناہ چاہتے تھے جو آپ فرماتے جو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور مردوس ہے یعنی کہ اور شیطان مردوس سے، یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کے پھونک اور اس کے جادو سے۔ یا اللہ تو مجھے اس کے جادو سے، اس کے مکرو، اس کے فریب سے، اس کے وسوسوں سے مجھے تو پناہ دے دے، اور اپنے سائے میں مجھے جگہ عطا فرما دے، اور مجھے اس شیطان تمام خیالات سے دور فرما دے۔ اس حدیث کو اہل سنن اور اربع نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں یہ سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے، معتبر مستند اور حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے۔ اس کے معنی جنون کے اور دیوانگی، النفع کے معنی اکبر، النف کے معنی شیر کے لیے کیے گئے ہیں، جیسے کہ امام داود اور ابن ماجہ نے بھی نافع بن جبیر بن مطعم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے اور اپنے والد جبیر سے روایت کیا ہے۔ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گا جب آپ نماز شروع کی تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، الحمدللہ الکبیر، الحمدللہ کثیر، ثلاثہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، سلاسل مراد اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزۃ والنفث ونفث، یعنی کہ یہ بار جو تھی آپ 3 بار اللہ اکبر کبیر، سب سے پیڑا سب سے بڑا اللہ ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ آپ 3 بار کہتے تھے الحمدللہ الکبیر، سب تعریف اللہ کے لیے، بہت بہت بلند تعریف والا بادشاہ۔ 3 بار سبحانک اللہم، سبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ میں تسبیح کرتا ہوں مولا کریم اللہ کی صبح و شام، پھر یہ کہا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزتہ ونافذہ وناشہ، یا اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردوس سے۔ کیا بات ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردوس سے، اور ایک ہم انسان ہو کر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کے یہ کبھی غور ہی نہیں کرتے، کبھی یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس شیطان سے پناہ مانگیں، شیطان مردوس سے، یعنی اس کے جنون دیوانگی سے، اس کے تکبر سے اور اس کے شعروں سے۔ بہت خطرناک ہے اس کا جادو، اس کے وسوسے، اس کی رنگینی دنیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم انسان ہو کے کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتے، شیطان مردود سے پناہ نہیں مانگتے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت نیک کارساز انسان ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان کے وسوسے سے، اس کے شعر سے، اس سے جادو سے بچا دے مولا کریم، اس کے وسوسے سے بنواتے ہیں۔ عمر بن عروہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہتے ہیں کہ حمزہ سے مراد شیطان کی مرگی، اور نفسی سے مراد اس شیر کا، نفسی سے مراد اس کا تکبر۔ ابن ماجہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حدیث کی بھی بیان کرتے اور اسی طرح بیان کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا اللہ
بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اور اس کے جنون اور دیوانیوں اور اس کے تکبر اور اس کے شیروں سے۔ غصے کے وقت تعوذ حافظ ابو یعلا موسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہم جھگڑ رہے تھے، حتیٰ کہ غصے کا باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھل ہے تو یہ اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایک آیت ہے جو غصے کو ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ غصے میں آپس میں جھگڑ لینا، یہ غصے کو ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ امام نسائی نے بھی کتاب العمل یوم قول اللہ میں اس حدیث کو اسی طرح بالکل سیم ویسی کے ویسی اسی طرح بیان کیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلمان بن سرد اور رضی اللہ تعالیٰ نے سب روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ایسا کرتے ہوئے ان میں سے ایک تو اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھل ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں مجنون نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، میں مجنون کو دیوانہ تھوڑی ہوں، میں جانتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد، امام نسائی رحمت اللہ نے بھی روایت کیا ہے، مسند حدیث ہے، یعنی امام مسلم نے بھی، امام داؤد نے بھی اور امام نسائی نے بھی، تینوں حدیثوں کو، اس حدیث کو تین اماموں نے اسے روایت کیا ہے، مستند حدیث ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن کا یہاں ذکر موجود ہے اور تبالت ہوگا۔ یہ حدیث اذکار اور فضائل اعمال کی کتاب کا موضوع ہے، واللہ علم۔ یہ فضائل اعمال جو ہوتے ہیں انسان کے، اس کا موضوع ہے۔ واجب ہے یا مستحب؟ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ استاذ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کا تارک گناہ گار ہو یا راضی نے ابن عطا بن ابو برہ کا قول بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی نماز کے اندر یا باہر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے اور اس کے لیے استعاذ واجب ہے، استعاذہ واجب ہے۔ اور امام رازی نے عطا بن ابی رباح کے اس قول کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ آیت کے الفاظ فاستعیذ باللہ یعنی کہ سورہ نحل کی 98 نمبر آیت ہے، تو آپ پناہ مانگیں سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ سیغہ امر کا ہے اور وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اس لیے بھی واجب ہے کہ اس سے شیطان کے شر کو دور کیا جاتا ہے، شیطان سے یعنی کہ جو ہے دور ہو جاتا، جو بذات خود واجب ہے۔ اور اس شے کے بغیر واجب پورا نہ ہوتا ہو تو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ پھر حفاظت کا مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان شیطان کے سر سے محفوظ رہتا ہو۔ شیطان کے سر وسوسے سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے
کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ یہ شیطان کے جو ہے وسوسے سے، اس کے سر سے اور اس کے تمام طرح کے وسوسے جو دماغوں میں ڈالتا ہے اور رنگین دنیا دکھاتا ہے اور ہمارے لیے طرح طرح کے وسوسے ہمیں تمامی خیالات میں ڈبو دیتا ہے، اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر آیت، سب سے بہتر دعا ہے اور پڑھنا بھی واجب ہے اس کا۔ تو آپ کو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ یہ نمبر 3 کی کلپ اچھی لگی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ، اور الحمد شریف کے واقعات ہم پورے بھی بیان کرتے جائیں گے، ابھی تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ، اب ہم آگے بیان کرتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں انشاءاللہ اجازت دیجیے، لیکن ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور لائک کرو، فالو کرو انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ یہ گہری معلومات جو ہے آپ تک پہنچے تو دوسرے تک بھی پہنچے، اس پہ آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے آپ لوگ اسے پڑھو اور اسے سنو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔